پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو آئی ایم ایف کا سہارا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ بورڈ پاکستان کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر بھی مل گئے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ منصوبہ مان لیا۔ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو آئی ایم ایف کا سہارا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ بورڈ پاکستان کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز مل گئے۔ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ منصوبہ مان لیا۔ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو آئی ایم ایف کا سہارا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ یہ بورڈ پاکستان کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر جمع کروا دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کرتے ہوئے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اس مالی مدد سے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارشاد انصاری۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر جمع کروا دیے۔ ویڈیو پیغام میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم، آرمی چیف اور اپنی طرف سے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فائنینسنگ کا معاملہ طے پا گیا ہے۔ ہمارے قریباً ریزرو جو اس جمعے کو کلوز ہوئے تھے وہ 10 بلین سے کم تھے، قریباً 9.67 کے قریب، تو آپ سمجھیں کہ وہ 11.67 کے قریب، لیکن جو ہر جمعے کو جو ریزروز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ 2 بلین ڈالر جو ہے وہ انشاءاللہ اس جمعے سے ریفلیکٹ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا پاکستانی عوام کی جانب سے سعودی قیادت اور برادر عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے بھائی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے پاکستان کی مالی مدد کو یقینی بنایا جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی قابل قدر کوششوں کو بھی سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے 8.2 ارب ڈالر کی فائنینسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا ہے۔ وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق یو اے ای سے 1 ارب ڈالر، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے 50 کروڑ ڈالر کی فائنینسنگ حاصل کی جائے گی، جبکہ چین سے 3.5 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ ذکا اشرف کی ڈربن میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ سے ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کو کرکٹ پر مل بیٹھنا چاہیے، دونوں بورڈ عہدیداروں میں اتفاق ہوا۔ ذکا اشرف کی جے شاہ کو ایشیا کپ میں پاکستان آنے کی دعوت، جے شاہ نے دعوت قبول کر لی۔ ذکا اشرف نے ورلڈ کپ کے دوران دورہ بھارت کی دعوت قبول کی۔ ذکا اشرف نے کہا آپ ہماری مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ ذکا اشرف کی ڈربن میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کو کرکٹ پر مل بیٹھنا چاہیے، دونوں بورڈ عہدیداروں میں اتفاق۔ ذکا اشرف کی جے شاہ کو ایشیا کپ میں پاکستان آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس آج اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق آج سماعت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کا توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس آج اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق آج سماعت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کا توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے۔ اور اب کچھ بات موسم کی۔ بادلوں کا ایک اور سپیل برستے کو تیار۔ کل سے 17 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب، کے پی، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی 13 سے 17 جولائی کے دوران بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ اور لاہور میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ بادلوں کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار۔ کل سے 17 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب، کے پی، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے جسر کے مقام پر چھوڑے جانے والے پانی کا دریائے راوی شاہدرہ کے مقام سے 45,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے ستلج میں ککر پوسٹ کے مقام پر پانی کی سطح 18.5 فٹ تک جا پہنچی ہے۔ اور قصور کے بیس کے قریب دیہات زیر آب آ گئے، کھڑی سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں افضال طالب۔ کی جانب سے 2 روز پہلے چھوڑا گیا پانی کا ریلا شاہدرہ پہنچ گیا۔ دریائے راوی 45,000 کیوسک پانی سے بھر گیا۔
लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र शाहदरा के मुकाम पर मुस्तकिल कैंप कायम किए हैं। दरिया के इर्द गिर्द और पेट में वाक़ आबादियाँ खाली करवाने के लिए हदायत जारी की गई हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद न कराया जा सका। पानी की मजीद आमद के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। तकरीबन 150 का स्टाफ जो है यहाँ पे डिप्लॉय है, जिसमें ई शिफ्ट में 150 के करीब जो है वो जवान रेस्क्यू के गोताखोर जो है मौजूद है इस वक्त जो है। और इसके अलावा जो है 15 बोट्स हमारी अवेलेबल है, जिसमें से इस वक्त 5 बोट्स को हमने इस वक्त पेट्रोलिंग में रखा हुआ है। सिविल डिफेंस की जानिब से भी दरिया रावी में मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र टीमें मुतहरिक हैं। इनफरादी तौर पर सैलाबी पानी से बचने के लिए आगाही मुहिम चलाई जा रही है। गांव में पानी आ जाता है तो बचने के लिए ना घड़े 2 बांध लें या एक घड़ा पेट के नीचे रख लें, आदमी बच सकता है। दूसरी जानिब हेड मराला से चलने वाला 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला चिन्योट के मुकाम पर दरिया चनाब से गुजर रहा है। दरिया का पानी जंग रोड पर वाक़या मौजा सांबल में दाखिल हो चुका है। सैलाब के बाइस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत माल मवेशी और कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया ने जिला भर में 9 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ देहातों का दौरा भी किया है। इफ्जाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हुकूमत का आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। इलेक्शन एक्ट 2017 में 73 तरमीमी इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी सामने पेश। सियासी जमातों के इंतखाबी नताइज में ताखीर पर तशवीश का इजहार। ताखीर से मौसूल नताइज को तस्लीम न किया जाए। सियासी जमातों की राय, इलेक्शन नताइज को टाइम बाउंड की तजवीज़ भी दी गई। पीटीआई का पार्लियामेंट की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का बायकॉट किया गया। हुकूमत को आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। इलेक्शन एक्ट 2017 में 73 तरमीम इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने पेश। सियासी जमातों का इंतखाबी नताइज में ताखीर पर तशवीश का इजहार सामने आया। ताखीर से मौसूल नताइज को तस्लीम न किया जाए। सियासी जमातों की जानिब से ये राय दी गई। इलेक्शन नताइज को टाइम बाउंड करने की भी तजवीज़ दी गई है। और पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़। नवीद कमर कहते हैं निगरां सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ का कहना है असम्बली की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। 2 माह में इंतखाबात हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़। नवीद कमर कहते हैं निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए।